السلام علیکم فرینڈز، یہ دیکھیں جی آج ہمیں کیا دیکھنے کو ملا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس جی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کوئی پتہ نہیں کوئی نقصان ہوا ہے جانی یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ گاڑی بہت بری طریقے سے لگی ہے۔ سو آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ گاڑیوں کا نقصان تو بھر سکتے ہیں، انسانوں کے نقصان نہیں بھر سکتے۔ سو اللہ کرے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں، بس احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے۔ خیر جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئی ایم ایک اور نئے ایکسائٹنگ برانڈ نیو ولاگ کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور کیپ سپورٹنگ اس، اور جنہوں نے ہمیں نیولی جوائن کیا ان کو ویلکم ٹو آور چینل، ویلکم ٹو آور فیملی۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم مائی مما بلاگ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگے آج۔ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اینڈ کیا کریں؟ I don't know what can we say. سبسکرائب کریں جلدی جی۔ ماما سر میں اردو سے بات کریں، آپ اردو سے بات کرنی ہے، اردو میں بات کرنی ہے۔ ہم اردو سے بات کریں۔ ہاں جی جی فرینڈس، اب میں آپ کو پوچھتی ہوں جی فرینڈس، یہ ہم یلو لائٹ، ریڈ لائٹ، وی ہیو ٹو اسٹاپ ناؤ۔ پھر اردو ختم ہوگی تمہاری؟ اردو میں کیا نہیں ہوں۔ ہاں، ریڈ لائٹ کیا ہوا؟ ریڈ لائٹ گئی۔ ریڈ لائٹ اسٹاپ، گرین لائٹ گو، ریڈ لائٹ اسٹاپ ٹو وی لائٹ ٹو اسٹاپ۔ چلیں جی فرینڈز، آیت کے ڈرامے تو اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یہ جو ہے نا کبھی چپ نہیں کرتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کوئی اس کی خواہش جو ہے نا وہ کبھی ادھوری نہ رہے، بس یہی دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے۔ خیر جی، ہم کرتے ہیں آپ سے کچھ باتیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ سے ہماری فیملی گرو ہو رہی ہے، یوٹیوب کی فیملی۔ سو الحمدللہ سو ان کو ہم دوبارہ سے اپنا انٹروڈکشن بھی دیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ وہ ہمیں جان سکیں، پہچان سکیں۔ بکاز لوگ تو زحمت نہیں کرتے پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی جو میں بنا کے کٹ گئی ہیں۔ جا کے ویکھو، انہوں تو پتہ لگے جو آپ مجھ سے کامنٹس میں سوال کرتے ہیں نا، جب آپ میری پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کچھ بھی، تو پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں، ایسے کیسے، یہ کیا، وہ کیا۔ سو ان سوالوں کے سارے جوابات میں پہلے دے چکی ہوں، لیکن پھر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا، ان کو تو تھینک یو ویری مچ۔ لیکن جو سبسکرائب نہیں کرتے نا اور پھر بھی ہمیں دیکھتے ہیں، وہ پھر ساڑھے رشتہ دار ہی ہوں گے ہیں، بیکاز یہ ایسے کام رشتہ دار ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں کو جو ہے نا یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ وہ دیکھنا بھی ہے، کو ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں، جانچ پرکھ بھی رکھنی ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے اس کی لائف میں، اور ساتھ شو بھی نہیں کرنا کہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں جی، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی، لیکن اگر سبسکرائب کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زیادہ اچھی ریگارڈ کریں گے ہم، تھینک یو ویری مچ۔ خیر جی، چھوڑیں باقی ساری باتوں کو۔ یہ دیکھیں جی کتنے مزے کے کٹلس، یہ میں نے اپنی فرینڈ کو پک کیا تھا اور وہ لے کے آئی ہیں جی کٹلس۔ یہ آیت کے لیے جوس، ان کے اپنے لیے پانی، اور میرے لیے کٹلس۔ تو آج ہم لے کے جا رہے ہیں جی ان کو ونرز پہ۔ سو ونرز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو لوگ نئے جوائن ہوئے ان کو میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ ونرز جو ہے یہاں پہ ایک ایسا سٹور ہے جیسے یو کے میں ہے ٹی کے میکس، یہاں پہ ونرز پہ آپ کو ہر قسم کا برانڈ ملے گا، اور ان کی ریڈیوسڈ پرائسز ملیں گی، سورٹ آف، ٹھیک ہے؟ کچھ میں آپ کو نہیں بھی ریڈیوسڈ ملتی، کئی دفعہ آپ کو ان لائک جس طرح مائیکل کورس ہو گیا یا کیلوین کلائن ہو گیا، ان کے اپنے سٹورز پہ کئی دفعہ جب سیلز لگتی ہیں تو وہ اس سے بھی سستی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔
جیسے ہم کچھ بیگز دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا یہ یہاں پہ 179 کا لگا ہوا ہے وہ بیگ، اور ایم کے کی جو آؤٹ لیٹ سٹورز ہوتے ہیں، جو تو شاپس ہوتی ہیں جو مالز کے اندر ہوتے ہیں سٹورز، وہاں پہ چیز مہنگی ہوتی ہے، لیکن جو آؤٹ لیٹ سٹورز ہوتے ہیں جیسے ٹورانٹو پریمیم آؤٹ لیٹ ہو گیا، وان ملز ہو گیا، اس کے بعد ایک دو اور ہیں مونٹریال میں ہے، پھر اس کے بعد ادھر بیری والی سائڈ پہ، انسفل والی سائڈ پہ ایک ہے ٹینجر آؤٹ لیٹ مال. سو ان پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ان پہ آپ کو آؤٹ لیٹ کی پرائسز لائک ریڈیوسڈ پرائسز ملتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اسکوائر ون مال میں. آپ چلے جائیں مائیکل کورس کے اسٹور پہ تو آپ کو ایکسپینسو ملیں گی چیزیں، یا ایٹن سینٹر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایکسپینسو ملیں گی. سو ڈیفینیٹلی جی وہ کہتے ہیں نا برانڈس بھی پہننے ہیں لیکن تھوڑی سی ریڈیوس پرائسز میں، لیکن ونرز پہ کئی دفعہ آپ کو ڈھونڈنے سے اچھی چیز مل جاتی ہے. کپڑے اسپیشلی بچوں کے اگر آپ نے گفٹ کرنے ہیں یا بڑوں اپنے لینے ہیں، آفس ویئر کے لیے لینے ہیں، سو بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. کئی دفعہ وہی بات ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایون ان کے اسٹور میں اینڈ پہ آپ دیکھیے گا میری ویڈیو میں نے شو بھی کیا تھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیپ کمنگ بیک، تاکہ آپ کو نئے سے نیا جو ہے نا سامان یہاں پہ آتا رہتا ہے، تو آپ ڈو کم بیک تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز مل سکے. سو خیر جی، آپ انجوائے کریں ویوز. ہم ذرا ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو ہم سے کیا گیا ہے کہ یہاں کینیڈا میں جو دیسی کمیونٹیز ہیں ان کا میرا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور کیسے لوگ ہیں یہاں پہ، کیا چیلنجز ہوتے ہیں آبویسلی. سو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں آج آپ سے. سو بیسیکلی میں ٹوٹلی اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. سو پلیز ڈونٹ کوٹ می آن اینی تھنگ، آئی کین بی رانگ، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. کوئی اس چیز کو اپنے دل پہ بھی مت لے، اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ویڈیو اس کے لیے بنی ہے تو سلام ہے آپ کی سوچ کو. خیر اتنا ویلا ٹائم کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کسی اسپیسیفک انسان کے لیے ویڈیو ہم بناتے رہیں. خیر جی، جنرلی جہاں تک آپ کے فرینڈس کی بات ہوتی ہے، جہاں تک آپ کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے، آپ کسی کز یہاں پہ بہت سارے گروپس بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. آپ وہ جس کہتے ہیں نا نیٹ ورکنگ، آپ کی سوشل گیدرنگس، ان پہ آپ جاتے ہیں. جیسے یہ انعام گھر ہے، یہ بھی آبویسلی ایک سوشل گیدرنگ ہی ہے جہاں پہ میں جاتی ہوں، لائک ان کے ایونٹس اور اٹینڈ کرتی ہوں. تو وہاں پہ آپ کی ملاقات دوسرے لوگوں سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح کئی سینئرز کے گروپ یہاں پہ ہوتے ہیں. مجھے اپنی ٹو بی آنیسٹ پاکستانی کمیونٹی میں ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے سینئرز کے گروپ ہوتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب میں یہ گئی ہوں انعام گھر کی ایک دوست پہ ایونٹس پہ، تو میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ یہاں پہ بھی ہیں اس طرح کے پاکستانی کمیونٹی کے بھی ہیں. کاز باقی انڈین کمیونٹیز کے بہت سارے ہیں، ان کے کلبز ہوتے ہیں، ایون ویکلی جو ہے وہ کلب گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں. سینئرز بیسیکلی آبویسلی وہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، سو ایسا جو اور کوئی کام تو ہے نہیں، تو دے انجوائے دیئر لائف، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنی سب ٹینشنوں سے، سب فکروں سے آزاد ہے، تو وہ اب اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. وہ وہاں پہ جاتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے، ان کی جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں دے پلے گیمز، دے لسن ٹو میوزک، دے ڈو ایکسرسائز. تو پاٹ لک کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، پھر پکنکس ہوتی ہیں. سو دے ڈو انجوائے اے لاٹ دوز ٹائپ آف تھنگس. سو اسی طرح سے پاکستانی کمیونٹی کے بھی ہیں، بہت ہڈن ہے، اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن ہیں. آئے ریسنٹلی ہرڈ کہ اس طرح کی ہوتی ہیں، اسپیشلی فار سینئرز. کاز آبویسلی باقی مڈل ایج یا ینگ پیپل، ان کی تو زندگیاں ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اتنی جو ہے بزی لائف ہوتی ہے انسان کی کہ کسی اور چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے. ویک ڈیز میں جاب ہوتی ہے، شام کو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، اور ویکینڈس پہ گروسریاں ٹورے ہوتے ہیں، اور بس فیملی کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم انسان اسپینڈ کر لیتا ہے. تو خیر باقی دیسی کمیونٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ جی اس طرح کی، جیسا بھی میں نے آپ کو 14 اگست پہ ایونٹ دکھایا،
سو اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، عید پہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فوڈ فیسٹیولز ہوتے ہیں یہاں پہ، حلال فوڈ فیسٹیولز ہوتے ہیں، اس کے بعد اور جس طرح یہ سنگرز وغیرہ ہیں یہ جب آتے ہیں تو کانسرٹس ہوتے ہیں، کافی اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں. اوبیسلی انسان کو کہتے ہیں نا تھوڑا اسٹریس سے، تھوڑا جاب سے، تھوڑا وہ مونوٹنس لائف سے انسان کو تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے اوبیسلی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی انسان کو نکلنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی لائف میں بڑے بزی ہیں، ہم بڑے بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اسٹریس سے انسان کی زندگی ختم ہی ہوتی ہے. خیر، سو اس طرح کے ایونٹس پہ ضرور انسان کو جانا چاہیے. اور یہ دیکھیں کتنا کیوٹ بھالو ہے نا، ہے یہ کوکی جار مجھے بڑا پسند آیا تھا. میرا دل کر رہا تھا میں عائد کے لیے لے لوں، پھر میں نے کہا چھڈو پرے عائشی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب اپنا گھر دیں گے نا تب ہم ایسی بہت ساری چیزیں لیں گے. دیکھیں کتنی کیوٹ کیوٹ سی یہاں پہ چیزیں پڑی ہیں. سو ونرز پہ آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی، کپڑے، جوتے، اس کے بعد ڈیکوریشن کی چیزیں، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کچن کی چیزیں، سو میک اپ وغیرہ، اس کے بعد ٹوائز وغیرہ بچوں کے. سو ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. سو ڈیفینیٹلی جی اگر آپ نئے آتے ہیں، میں نے پہلے بھی ونرز پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. سو اگر آپ نئے آتے ہیں اور آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، کوئی گفٹ لے کے جانا ہے، ڈیفینیٹلی کم ہیئر. یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ سم تھنگ آن اے ریزنیبل ریٹ کہ آپ کسی کے گھر لے کے جا سکیں. یا آپ اوبیسلی نئے آئے ہیں تو اپنے گھر کو ہی سجانے کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے، تو بجائے آپ ایکسپینسو چیزیں لیں تو یہاں آ کے وہ کہتے ہیں نا چھانٹی کریں تو آپ کو اچھی چیزیں ضرور مل جائیں گی. یہ دیکھیں بچوں کے کتنے کیوٹ کیوٹ سے کپس ہیں. سو بچے دودھ وغیرہ اگر نہیں پیتے تو ان کو وہ کہتے ہیں نا لالچ دینے کی خاطر ان کو ایسے کیوٹ کیوٹ سے کپس لا کے دیں تاکہ وہ دودھ ضرور پئیں. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو خیر جی، بیک ٹو آر ٹاپک فار دا ڈے کہ دیسی کمیونٹیز کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو ایکسپیرینس مجھے لائک وہ کہتے ہیں نا اپنوں کا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن باہر لوگوں کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. ایوری بڈی از سو کوآپریٹیو، سو کیئرنگ، اور مطلب میں نے ایک چیز دیکھی ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ اگر آپ پاکستانی ہیں تو میں نے اگین بولوں گی کہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ دے ول ناٹ لائک کہ کوئی اور آ جائے اور کوئی اور جو ہے نا وہ ان سے آگے نکل جائے. اس دوڑ میں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ کسی کی مدد کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کہتے ہیں نا پیار کے دو میٹھے بول ہی صحیح. لیکن میں نے انڈین کمیونٹی اسپیسیفکلی سکھ کمیونٹی میں یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں. شاید ہمارے ارد گرد زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں اس لیے بھی کہ وہ لوگ جو ہے نا مل کے 2-3 بھائی یا 2 بہن بھائی ہو گئے یا فیملی ہو گئی، چچا تایا ہو گئے، کچھ اس طرح سے کر کے نا وہ لوگ اکٹھے گھر خریدتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں. جب سارے لوگ جو ہے نا جب یہ لوگ نئے آتے ہیں اسپیسیفکلی، اور یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دوسرے آنے والے کی. جب تھوڑے سے وہ لوگ اسٹیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ بیسیکلی اپنا اپنا گھر، وہ کہتے ہیں نا ایکویٹی بلڈ ہو جاتی ہے ہر ایک کی. وہ کوئی بیسمنٹ میں رہ رہا ہے، کوئی بیک سپلٹ میں رہ رہا ہے، کوئی اوپر والے پورشن میں رہ رہا ہے. سو آپس میں کھانا بھی اکٹھے بنا رہے ہیں، ہر چیز اکٹھی ہو رہی ہے. سو اور ایک وہ فیملی والی آپ کو لائف بھی ملتی ہے، پیچھے کا بھی آپ کو اتنی اسٹریس بھی نہیں رہتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جی اس طرح سے جب یہ لوگ رہتے ہیں تو دس سیو اے لاٹ، ٹھیک ہے. اور سیونگس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر خرید سکتا ہے اپنے گھر کے لیے. ان کے پاس اتنی ایکویٹی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی جو ہے نا اپنا گھر لے سکیں. سو لیکن یہ چیز میں نے ہماری کمیونٹی میں بہت کم دیکھی ہے، ایون نہ ہونے کے برابر کہہ لیں دیکھی ہے.
شاید وہ سوچ کا ڈفرینس ہے یا جو بھی ہے، لیکن خیر. سو یہ ہیں جی پروز، تو نہیں میں کہوں گی اس کو، کونز ہی کہوں گی. لیکن اسٹل اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقی جی اوبیسلی جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، شاپس میں آپ جائیں گے، ریسٹورنٹس میں آپ جائیں گے، آپ کو کوز جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے، اسپیسیفکلی جہاں میں رہ رہی ہوں برامپٹن میں، یہاں تو دیسی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دیسی ہی ہیں. گورا آپ کو اکا دکا ملے گا بیچارہ، لیکن زیادہ آپ کو دیسی ہی ملیں گے. وہ کئی دفعہ کئی میمز یا کئی ایسی چیز دیکھتی ہوں میں جس میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا برامپٹن آ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم پنجاب میں تو نہیں آ گئے کہ یہاں پہ گورے دیکھنے سے بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. سو وہی بات ہے جی. ایسی خیر اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ملتے، آبویسلی آپ کو نظر تو آتے ہی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اسٹل کہتے ہیں نا زیادہ جو کمیونٹی نظر آتی ہے وہ اپنی دیسی کمیونٹی، انڈین، پاکستانی، سکھ، یہ سارے آپ کو نظر آتے ہیں. سو خیر جی، امید ہے جی آپ کو آنسر میں لگ گیا ہوگا جنہوں نے مجھ سے یہ کویشچن کیا تھا. سو آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو سیٹسفائی یور آنسر، آئی مین یور کویشچن. اور خیر جی، یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ونرز اگر نہیں گئے اور کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو ضرور جائیں، بہت مزے مزے کی ڈیلز ہوتی ہیں، جا کے ٹرائی کریں. اوکے، ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ہو سکے تو کسی کی ہیلپ کر دیا کریں.